صلوات پڑھ لیں محمد و اہل بیت میں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کو تلاوت کر کے 70 آیات کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا۔ جنہیں بات سمجھ آئی ہے خدا انہیں سلامت رکھے، جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ 11 مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک آیت کے برابر۔ اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اللہ اسے 70 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا کرے۔ جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے انہیں اگلے فکرے کا لطف آئے گا۔ 11 مہینے ایک دفعہ یا علی کہو، ایک ختم قرآن کا ثواب۔ اس مہینے میں ایک مرتبہ یا علی کہو، 70 ختم قرآن کا ثواب۔ یعنی اس مہینے میں خداوند کریم نے پیکج کھولے ہوئے، اس کے 70 نام مذہب اہل بیت میں بیان ہوئے۔ معصوم نے فرمایا اس مہینے کا نام ہے شہر المغفرہ، مغفرت والا مہینہ۔ مذہب شیعہ میں صرف رمضان کہنا گناہ ہے۔ بات کو بڑی توجہ سنو۔ اگر کوئی کہے کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، آج رمضان کا 21واں روزہ ہے، مذہب اہل بیت میں ایسا کہنا جرم ہے، اور جو ایک دفعہ یہ جرم کرے اسے اس کے کفارے کے طور پر ایک روزہ رکھنا پڑے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رمضان آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، کیونکہ امام فرماتے رمضان تو خود اللہ کا نام ہے۔ رمضان خود اللہ کا نام ہے، یہ رمضان نہیں ماہ رمضان، یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ۔ یہ مہینہ اللہ کا کیسے ہو گیا؟ شعبان مصطفیٰ کا کیسے ہو گیا؟ مصطفیٰ کا مہینہ تو ربیع الاول کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیوں فرمایا کہ شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ تو اہل بلا کے لیے یہ فکرہ آسان ہے۔ 3 شعبان کو بیٹا آیا، شعبان مصطفیٰ کا ہو گیا، 21 رمضان کو علی نے رمضان اللہ کا ہو گیا۔ یہ ماہ رمضان، اس کا ایک نام ہے شہر الانابہ، ایک نام ہے شہر التوبہ، ایک نام ہے شہر المغفرہ، ایک نام ہے شہر الواسعہ، وسعت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ۔ بندے نے پوچھا مولا اللہ تو پورا سال بخشتا ہے، اللہ تو پورا سال رحمان الرحیم، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ فکرہ یاد رکھنا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی، اللہ پورا سال رحمان الرحیم ہے، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا 11 مہینے بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے۔ سلام اللہ علیہ وسلم۔ 11 مہینے بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے، اس مہینے رحمت بندے کو تلاش کرتا ہے۔ اس مہینے خود رحمت تلاش کرتی ہے کہ اگر کہیں کوئی بندہ ملے تو میں اس پر برس جاؤں۔ 2 بندوں کے لیے امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی،
نصیب ہو اور خدمت کر کے انہیں راضی کر کے حقدار جنت نہ بنے تو بدبخت. اور تین چیزوں میں مذہب کی کوئی قدغن نہیں. تین چیزیں ایسی ہیں جن میں مذہب کی کوئی رکاوٹ نہیں. پہلے مہمان. یہودی بھی ہے تو خدمت کر. ایک کریم الضیف ولو کان یہودیا اور نصرانیا. مہمان کی عزت کرو چاہے یہودی ہو چاہے عیسائی. اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں. بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا مہمان جو ہے یہ تو اس کا مذہب مسلمان نہیں کہ میں اس کی خدمت کیسے کروں. دوسری چیز قرض. یہودی کا بھی دینا ہے تو واپس کر. شہید کو ہر گناہ معاف ہے سوائے اخلاق اور قرض کے. شہید بھی اگر بد اخلاق ہوگا تو اسے بد اخلاقی کا حساب دینا پڑے گا. شہید نے بھی اگر کسی کا قرضہ دینا ہوگا تو وہ اسے واپس کرنا پڑے گا. اور تیسری چیز والدین مشرک بھی ہو تو خدمت کر. یہ میں مذہب شیعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. ان تین چیزوں میں مذہب کا کوئی استثناء. ان تین چیزوں میں مذہب کا کوئی بہانہ نہیں. جی میں والدین کی خدمت کیوں نہ کروں؟ یہ کیسے کروں؟ وہ تو مشرک ہیں. مشرک بھی ہیں تب بھی تو خدمت کر. ان کی اطاعت اس وقت حرام ہوگی جب ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو فرق ہو. یہ کلیہ میں ایک دفعہ پھر بتانا چاہتا ہوں. مخلوق کی اطاعت اس وقت حرام ہو جاتی جب خالق کی اطاعت متاثر. میں یہ فکرہ ایک مرتبہ پھر سمجھانا چاہتا ہوں. مخلوق کی اطاعت یعنی مخلوق میں کئی ہستیاں ایسی ہیں جن کی اطاعت کرنی پڑتی. مثلا والدین کی اطاعت واجب ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے محمد والدین کی اطاعت واجب ہے. دوسری اطاعت استاد کی اطاعت علم کی بنیاد. تیسری اطاعت عالم کی علم کی بنیاد پر. والدین کی اطاعت علماء کے سامنے غرور کرنا اور اکڑنا جاہلوں کی علامت. ایک عالم مسئلہ بتا رہا ہے, بندہ اس سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرے یا تو اپنا علم ثابت کرے, کیونکہ دین کے اندر قیاس نہیں چلتا, دین کے اندر زور نہیں چلتا, دین کے اندر جہالت کی گنجائش نہیں. عالم کی اطاعت کرو, والدین کی اطاعت کرو, استاد کی اطاعت کرو. لیکن یہ اطاعتیں اس وقت حرام ہو جاتی ہیں جب ان کی اطاعت کی وجہ سے اللہ کی اطاعت کو فرق پڑے. میں آسان فکرہ کہہ دوں, مولوی کی اطاعت کرو علم کی وجہ سے, توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ بیوی شوہر کی اطاعت پر اللہ کی طرف سے پابند کی گئی, لیکن شوہر کی اطاعت اس وقت تک کرے گی جب تک اللہ کی اطاعت کو فرق نہ پڑے. اللہ نے فرمایا پردہ کرو, شوہر حکم دے نہ کر. مومنہ ہے تو شوہر کا حکم چھوڑ دے گی, رحمان کی اطاعت کرے گی. اللہ نے کہا علی ولی اللہ پڑھ, کروڑ مولوی کہتا رہے نہ پڑھ. توجہ ہے یا نہیں؟
جھگڑوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھر میں آگ لگائے ہوئے. علی کی ولایت مطلق تشہد تو تشہد جس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا. میں روزے کے اندر تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا پڑتا ہوں. اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو. کئی بندے کہتے ہیں جناب فلاں لوگ تو 10 منٹ پہلے کھول لیتے. کوشش کرو گھنٹہ پہلے کھولیں, کیونکہ جو علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ آدھی رات کو بھی کھولے تو کوئی فائدہ نہیں. روزے کا تعلق وقت سے نہیں ہے. روزے کا تعلق وقت سے نہیں ہے. روزے کا تعلق علی کی ولایت سے. امام صادق نے فرمایا, کتاب کا نام ہے المواعظ, شیخ صدوق علیہ رحمہ, وہ فرماتے ہیں کہ نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی پر چڑھا لیا. نوح نبی نے اپنی کشتی پر کتے اور خنزیر کو بھی چڑھا لیا تھا, لیکن حرام زادے کو نہیں چڑھنے دیا. چہرے بھی دیکھوں گا, فکرہ بھی پڑھوں گا. نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی پر چڑھا لیا, لیکن حرام زادے کو نہیں چڑھایا. اور امام فرماتے ہیں علی کی ولایت کا منکر تو حرام زادے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. میں التماس کروں گا قبلہ کعبہ نظام حسین شاہ صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لے آئے مجلس سے. ایک مل کے سیدزادے کی آمد میں صلوات پڑھ لے محمد سامعین گرامی, قبولیت روزہ کا تعلق کھولنے اور بند کرنے کے وقت پر نہیں ہے, اور نہ ان باتوں پر جھگڑنے سے کوئی حاصل. جسے لیلۃ القدر کے مہینے میں لیل کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے, اسے سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ جس نے جس وقت میں کھولا, اس زمانے کے مسلمان کا کیا قصور ہے؟ اس نے اپنی مرضی سے تو اس وقت میں نہیں کھولا, اس کے امام نے کہا کہ اس وقت پہ کھولو. اور جو شیعوں سے لڑتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے تو لیل کا انتظار نہیں کرتے, ہمیں بھی ہمارے امام نے کہا ہے کہ لیل کے وقت کھولو. اب یہ پتہ نہ کرو کہ ٹائم کس کا صحیح ہے, یہ پتہ کرو کہ امام کس کا صحیح ہے. یہ جھگڑا نہ کرو کہ ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے. جس نے باندھے اسے اس کے امام نے کہا, جس نے کھولے اسے اس کے امام نے کہا. یہ پتہ نہ کرو کہ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے, یہ پتہ کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا تعلق ہے اس کے ساتھ جس کے پیچھے لوگ جائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت والے دن ہر انسان اپنے اپنے امام کے ساتھ اٹھے. دیگ کا نمک چیک کرنا ہو, ساری دیگ نہیں کھاتے. ایک تو چاول کھانے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نمک کی مقدار کیا ہے. اللہ بھی ہر بندے کو ہو سکتا ہے علیحدہ چیک نہ کرے, امام آتا جائے گا, فیصلہ
اور وہ انہیں راضی کر کے جنت نہ حاصل کر، کیونکہ ماں باپ کو ناراض کرنے والا آل محمد کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ اسی لیے مصطفیٰ فرماتے ہیں انا و علی ابو ھذا الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ وہ باپ جس کا انکار جہنم میں لے جاتا ہے، علی ابن ابی طالب ہے۔ انا و علی ابو ھذا الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ دو باپ گالی ہے، کوئی کہے میرے دو باپ ہیں، یہ گالی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں اور علی اس امت کے دو باپ، میں اور علی، میں اور علی، میں اور علی۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ ایک آپ بنتے، علی کو کیوں بنائے؟ فرمایا شر میں بنتا تو تم میرے بعد یتیم ہو جاتے۔ جنہوں نے نبی کے بعد علی کو امام نہیں مانا، جسے نہیں سمجھ آئی اسے سمجھانا ضروری بھی نہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، دوسرا بدبخت معصوم فرماتے ہیں کہ دوسرا بدبخت وہ ہے کہ جس کے سامنے محمد مصطفیٰ کا نام لیا جائے اور وہ صلوات نہ پڑھے، حضور علیہ السلام کا نام آئے جس کے سامنے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تیسرا بدبخت فرمایا جسے ماہ رمضان نصیب ہو۔ سید دادے نے فکرہ فرمایا کہ روزے نہ رکھے، یہ فکرہ نہیں ہے، کیونکہ روزے رکھنا اطاعت نہیں۔ جو ماہ رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، اب آپ میں سے بھی کچھ لوگ پریشان ہوں گے کہ جی اللہ تو راضی ہوتا ہے روزے رکھنے سے، یہ آپ کو کسی نے غلط کہا، صرف روزے رکھنے سے راضی نہیں ہو۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور روزہ رکھ کے بیٹھ جائے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ تکلیف کا نام نہیں، اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ مرضا او علی سفر من ایام معدودات الاخر، قانون کسی مولوی کا نہیں، رحمان کا۔ مریض ہو یا مسافر، مسافر کی تشریح آگے فقہ میں مختلف ہے۔ مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کبھی کبھی سفر کرے، دوسرے وہ جو ہر وقت سفر کرے۔ جو ہر وقت سفر کرے پھر ان کے بھی دو حصے ہیں، ان میں ایک وہ ہے کہ جس کا سفر کے اندر روزگار ہے۔ ذاکر جو سفر کرتا ہے اس کا پیشہ سفر نہیں، سفر کی وجہ سے اس کا کام چلتا ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں شغلہ السفر، اور دوسرا شغلہ فی السفر۔ ایک وہ کہ جس کا کام ہے سفر کرنا، اس کے ذریعے روزگار کمانا۔ ایک دوسرا وہ ہے کہ جو سفر کرے گا تو روزگار کمائے گا، مثلا ڈرائیور وہ گاڑی چلائے گا تو اس کا روزگار آئے گا۔ ایک ہے جو پھیری لگا کے کپڑا بیچے۔ ان دونوں میں شریعت کی اصطلاح میں فرق ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ہو اور بیمار ہو، خدا فرماتا نہ رکھ، میری اطاعت اسی میں۔ لیکن جن پر خدا کی لعنت برسی ہوئی ہوتی ہے وہ کہتے چاہے مر کیوں نہ جاؤں میں نے رکھنا ضرور۔ اس کے بعد ایک جھگڑا اور ہے جنہوں نے بہانہ بنانا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت بہانے کا نام نہیں۔ روزہ واحد چیز ہے جس کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ۔ مسلمان خانے میں جا کے بندہ پانی پی کر آ جائے، کسی کو کیا پتا چلے؟ یا کئی بندے ہو سکتا ہے روزہ نہ بھی ہو لیکن مسکین اتنے بنے بیٹھے ہیں کہ مجھے قسم بھی کھانی پڑے تو میں کھا لوں گا، یہ ضرور روزہ ہے جنہا بولیا نہیں ہوں تک، کیونکہ شیعہ کے لیے روزہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم روزہ رکھتے بھی
بھی ہیں, روزہ بناتے بھی ہیں, روزہ چومتے بھی ہیں, روزے پہ جاتے بھی ہیں. ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے حسین کا روزہ. کیا میں روزہ مظلوم کی زیارت نصیب ہو. گفتگو طویل نہ ہو, بڑی توجہ چاہتے ہو, فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر اس میں اختلاف ہے. مثلا ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام تو میں کافی سارے مولوی صاحبان تشریف فرماتے ہیں. کسی نے سوال کیا کہ بندہ کتنا مریض ہو تو روزہ نہ رکھے, یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اتنا مریض ہو گیا ہے کہ اب روزہ نہ رکھے؟ ویسے دیکھا جائے تو کون مریض نہیں؟ ہر بندہ ہی کہہ سکتا ہے کہ میں مریض ہوں. میں اس ممبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, سادات نظام تشریف فرمائے قبلہ مخدوم نظام کی شادی, ہر مولوی نے کہا جس میں جان کے جانے کا خطرہ ہو, جس مرض میں جان جانے کا خطرہ ہو اس میں روزہ نہ رکھے. میں نے کہا اس بیماری کا نام بتائیں جس میں جان جانے کا خطرہ نہ ہو. جی میں فوت ہوں جی نیت چاہیے, ہلکا جی بخار ہوئے تھے جی پتہ ہی نہیں چلے. بندے مرنے پہ آئے تو چکر سے مر جاتے ہیں, نہ مرے تو 6 ہارٹ اٹیک والے میں نے دیکھے. پتہ چلا یہ بندوں کے بنائے ہوئے مذہب ہے. آؤ میں تمہیں اس مذہب کا قانون بتاؤں جو خالق نے نازل کیا, مصطفیٰ نے بیان کیا, 12 علیوں نے بھی خصوص میری چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ اس فکرے کو ہمیشہ یاد رکھیں. چھٹے امام سے بندے نے پوچھا فرزند رسول بندہ کتنا بیمار ہو تو روزہ نہ رکھے؟ امام نے فرمایا اپنے ضمیر سے پوچھے. سلامت رہو آل محمد آپ کو سلامت. میرے امام نے جو فیصلہ فرمایا, کائنات کا کوئی ڈاکٹر, کائنات کا کوئی لیکچر, کائنات کا کوئی پڑھا لکھا انسان میرے مولا کے فرمان کو چیلنج نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا ڈاکٹر سے نہ پوچھ کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں, حکیم سے نہ پوچھ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں, معاشرے سے نہ پوچھ میں روزہ رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. امام نے فرمایا اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کرو, کیونکہ روزہ بندوں کا نہیں بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. اپنے ضمیر سے پوچھ کہ تو روزہ رکھ سکتا ہے کہ نہیں. ایک بندہ ضد کر کے بیٹھ جائے میں ہر حالت میں رکھوں گا. اللہ نے کب کہا؟ صبح کی نماز کتنی رکعت ہے؟ 2 رکعت. اور میرا موڈ اچھا ہو میں 4 رکعت پڑھ جاؤں. دو زیادہ ہی پڑھی ہے نا جی, کم تو نہیں پڑھی. اب اللہ سے کہو کہ مجھ سے راضی ہو جائے, ڈبل ثواب دے. اچھا 2 چھوڑ دے, 2 کا ثواب دے دے. وہ ایک مولوی تھا, وہ تسبیح پڑھتا تھا, نا سبحان اللہ, نا سبحان اللہ, نا سبحان اللہ. بندے نے پوچھا تیرے نال کی بنی؟ انہوں نے 70 دفعہ پڑھنی آئی تو ڈھیر پڑھ بیٹھا. تو بچوں کینسل کر رہے ہیں میرے زیادہ ہو گیا. اطاعت پروردگار کا نام ہے عبادت. مغرب کی نماز کتنی رکعت؟ میں جلدی میں 2 پڑھ کے نکل جاؤں. ساری ماشاءاللہ مفتی تشریف فرمائے, فتویٰ انشاء فرمائے. اللہ نے فرمائی ہے 3 پڑھ, مجھے جلدی تھی میں 2 پڑھ کے نکل گیا. کیا فتویٰ ہے علماء کرام کا؟ ختم ہو گئی. جو 2 پڑھی ہے اس کا ثواب تو ہوگا نہیں ہوگا؟ سوچ کے فتویٰ دے. میرے کپڑے بھی پاک تھے, وضو بھی ٹھیک تھا,
حاصل کرنے دیں. اس میں نے گالیاں نکالی ہیں, قرآن ہی پڑھے نا جی, تو اللہ سے فرماؤ قبول کرے. نہیں, جواب آئے جو اس نے کہی ہے 3, تو نے پڑھی ہے 2 صحیح بھی پڑھی ہے تو منہ میں مارے دو. اللہ نے اطاعت واجب کی ہے 3, اللہ کی, مصطفیٰ کی, حیدر کرار کی. کوئی بڑی نیک نیتی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے, اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے, لیکن تیسری کو چھوڑ دے, خدا پہلی 2 بھی قبول نہیں. آپ ایک دو بندے چپ ہو گئے, حالانکہ قانون وہی ہے جو بھی آپ نے فتویٰ فرمایا. جس طرح مغرب کی 3 واجب ہیں, 2 پڑھنے سے 2 بھی ضائع ہو جاتی ہے. اسی لیے امام زین العابدین نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے افضل ترین جگہ ہے کعبے کے سامنے مقام ابراہیم کے درمیان کی جگہ. اگر کوئی بندہ ساری زندگی اس مقام پر بیٹھ کر عبادت کے کر رہے, 11 چیزیں مذہب شیعہ میں جیسے روزہ باطل ہو جاتا ہے. ہمارے روزہ سے کھانے پینے سے نہیں ٹوٹتا, امام پر جھوٹ بول دو تب بھی ٹوٹ جاتا. ہمارے روزے بڑے نازک روزے, پتھر سے زیادہ مضبوط ہے ہمارے علاوہ باقی مسلمانوں کے روزے. ساری مسواک ختم ہو جاتی ہے, روزہ بھی کھڑا. ساری زندگی امام نے فرمایا کوئی بندہ مقام ابراہیم کے پاس بیٹھ کر روزے رکھے, تسبیح عبادت میں گزارے, جانور کی طرح بے جرم سے کوئی ذبح کر دے, زمزم سے غسل دیا جائے, کعبے کے غلاف سے کفن دیا جائے, کعبے کی زمین کو سینٹر سے کھود کے دفن ہو جائے. امام فرماتے ذرے کے برابر بھی علی سے بغض رکھتا ہوا تو جہنم میں جائے. اگر ایک ذرے کے برابر امیر المومنین سے بغض رکھتا ہوں تو جہنم میں جائے. عبادت قبول اس وقت ہوتی ہے جب علی کی ولایت کا اکرام ہو, اور جب علی کی ولایت آ جائے تو انسان باشعور انسان بن جاتا ہے. اور پھر اس کے اندر آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, اور بڑی توجہ چاہتے ہوئے عرض کرنے لگا. اس لیے تم پر روزے فرض کیے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. بھوک بھی سمجھا دی, پیاس بھی سمجھا. اس کے بعد ان 30 روزوں کی یا 29 روزوں کی قبولیت کی شرط ہے فطرانہ. پہلے صرف مولوی لیتے تھے, اب سیاسی جماعتیں بھی لیتی ہیں. کچھ عرصے تک واپڈا والے لیں گے. فطرانہ, اس کا نام لاکھ مولوی رکھے سیویوں والی عید, اللہ نے اس کا نام رکھا فطر والی عید, عید الفطر. اس کی قبولیت کا دار و مدار ہے فطرانہ, جو تقریباً 70 یا 75 روپے ہوتا ہے. واجب ہوگا چاند نظر آنے کے بعد, جب تک شوال کا چاند نظر نہ آئے تو 1 کروڑ روپے بھی دے دیں تو وہ 75 روپے واجب باقی رہے. ایک بندہ اتنی خیرات کرے کہ روزانہ خیرات کرے, لیکن جب تک شوال کا چاند طلوع نہ ہو فطرانہ واجب نہیں ہوتا. اس کی بھی ادائیگی کا ٹائم ہے, جیسے فجر کی نماز
میں نہ پہنچے ادا نہیں ہوتا. یہ اس وقت ادا ہوگا جس وقت بندہ اس کے ہاتھ کے اوپر حق ڈال کے رکھے. اگر فطرانہ نہ دو تو روزے قبول نہیں. اور فطرانہ ہے واجب. قیمت اتنی ہے جیسے ایک بندہ ایک وقت کی روٹی مشکل سے کھاتا. اب اللہ سے پوچھو بابو میرے ایک مہینے کی محنت دے اور مقرر کردہ قیمت دے. میرے پورے مہینے کے گرمی کے رکھے ہوئے روزے 75 روپے نہ دوں تو قبول نہیں کرے گا. فرمایا میں تجھے بھوک اور پیاس دکھا کر غریب کا دروازہ دکھانا چاہتا ہوں. تو نے بھوک بھی دیکھ لی, تو نے پیاس بھی دیکھ لی, اب غریب کا گھر بھی دیکھ. واجب کے طور پہ تمہیں دکھا دیا. اگر تم متقی ہو گیا ہوا تو تمہیں پورا سال وہ دروازہ یاد رہے گا. اور جو علی کے شیعہ ہو میں تم سے ایک منت کرتا ہوں, کوشش کرنا کہ تمہارے دروازے پر مانگنے والا نہ ہے. افضل عمل یہ کہ خود غریب کے دروازے پر جا کر دو. اگر غیر سادات ہو تو سید تمہارے دروازے پر خمس لینے نہ آئے, تم خود چل کے جاؤ سید کے دروازے پر, کیونکہ احسان اس کا نہیں جو خمس دے رہا ہے, احسان اس سید کا ہے جو خمس قبول کر کے تمہارے باقی مال کو پاک کر رہا ہے. کوشش کیا کرو کہ سید دروازے پر سوال کرنے نہ آئے. ایک سید دادی سوال کرنے گئی تھی 1400 سال سے. مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ کروڑوں درجات بلند, ایک ہی مناظرے میں رو پڑا تھا دشمن کے سامنے. دشمن کے سامنے رویا نہیں رہتے. دشمن کے سامنے رونا کمزوری ہے. غیرت مند بہادر دشمن کے سامنے نہیں روتے. ایک مناظرہ تھا جس میں مبلغ اعظم رو پڑا قاضی سعید الرحمان کے سامنے. پہلا اس نے جب فکر کہا کیا ہوا, عورت کی ایک عام عورت سوال کرنے چلی بھی گئی. مناظرہ ہوا تھا لاہور شہر. فکر اگر کیا ہوا اگر عرب کی ایک عام عورت سوال کرنے کے لیے چلی بھی گئی. اس وقت جن لوگوں نے دیکھا وہ کہتے مبلغ اعظم کے دونوں ہاتھ کمر پہ آ گئے. کہا قاضی کتابیں ہٹا, مناظرہ ختم کر, تیرا میرا مناظرہ نہیں ہوگا. تو نے کہا عرب کی عام عورت سر پہ قرآن رکھ, کعبے کی طرف رخ کر کے کہے انہوں نے بی بی فاطمہ کو خالی واپس بھیجنے کے لیے. قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ روز بندے کچہریوں میں جھوٹا قرآن اٹھا رہے ہیں, اور تو کیا ہو جاتا ہے, مجھے کیا ہو جائے گا, میں بھی قرآن کی قسم اٹھا لیتا ہوں, میری بلے بلے ہو جائے گی. میں نے مبلغ اعظم کو ہرا دیا, میں نے اسماعیل کو ہرا دیا. خدا کی قسم یہ فکر ہے کہ قاضی سعید الرحمان دوڑا جا کے اس نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد اس نے قرآن اٹھایا. قرآن سر میں رکھنے سے پہلے قاضی سعید الرحمان کہتے ہیں میں نے تنزیہ نگاہوں سے اسماعیل کی طرف نگاہ کی. اسماعیل کی پگڑی کھول کے گلے میں آ گئی تھی, آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. رو رو کے کہہ رہا تھا اچھا محمد کی بیٹی میری اپنی کس اللہ کے ہائے قبول کرے, خدا تمہاری ہائے
کو نہیں ہو سکتا. کسی کو یہ جرم لگتا ہے تو 100 دفعہ مجھے مجرم کرے، لیکن میں نے سچی بیوی کا حق پڑھا. قیامت تک کائنات روتی رہے، وہ دعویٰ نہیں ہو سکتا. میں ممبر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہتا ہوں، مدینے میں بدماشوں کی فوج دروازے کو اندر دھکا دیتی تھی، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی. اللہ تمہارا ماتم قبول کرے. جو گواہی نبھانا چاہے وہ ماتم کرے، جو بیوی کے مقابلے میں گواہ ہونا چاہے دروازے کو دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی. ایک ظالم کی آواز آئی آگے سے بھاگنے اور دروازے کو